نماز کے اندر سیدھا کھڑا ہونا قیام کہلاتا ہے، اور قیام کی دو حالتیں توجہ سے سماعت کریں، یعنی کہ بندہ کھڑا ہے، ہاتھ بڑھائے گھٹنوں تک نہ پہنچے تو بندہ قیام میں ہے، اور ہاتھ بڑھائے گھٹنوں تک پہنچ گئے تو اب اس کا قیام ختم ہو گیا اور وہ رکوع میں چلا گیا۔ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں، ذرا توجہ کیجیے۔ یہ طریقہ قیام کا بہترین ہے۔ اتنا جھکا، ابھی ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک نہیں پہنچے، ابھی بھی قیام میں ہے، یہ قیام کی حالت ہے، اس کو ادنا قیام کہیں گے۔ اعلیٰ قیام یہ ہے سیدھا، اور ادنا ہاتھ بڑھائے گھٹنوں تک نہیں پہنچے، یہ گھٹنے، یہ جو ہی ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں گے اب جو ہے وہ اس کا قیام ختم ہو جائے گا اور رکوع شروع ہو جائے گا۔ بس اوقات ہوتا ہے بندہ بے خیالی میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے پہلی اور دوسری فرض کی رکعت میں، اور سورت پڑھنا بھول جاتا ہے، تو وہ جاتا ہے یہاں تک جاتا ہے، ابھی ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک نہیں پہنچے، واپس ہو جائے اور سورت پڑھ لے، پھر رکوع میں چلا جائے۔ لیکن اگر رکوع میں چلا گیا اب واپس نہ مڑے، اب سجدہ صاف کرنا پڑے گا۔ تو یہ قیام ہے۔ قیام کرنا یہ فرض ہے۔ قیام بقدر فرض قرات، جتنی قرات فرض ہے اتنا قیام کرنا بھی فرض ہے۔ اسی طرح بقدر واجب، جتنی واجب قرات ہے اتنا قیام کرنا بھی واجب ہے، اور جتنی قرات کرنا سنت ہے اتنا قیام کرنا بھی سنت ہے۔ اور کب کب سنت ہے، کب کب فرض ہے، یہ توجہ رکھیے۔ فرض جتنی بھی نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس کے جو فرائض ہیں ان میں قیام بھی فرض ہے۔ اس کے علاوہ عیدین کی نماز میں بھی قیام کرنا فرض ہے۔ اس کے بعد جو وتر ہم پڑھتے ہیں، وتر میں بھی قیام کرنا فرض ہے۔ اور ایک اور ہے سنت فجر، سنت فجر میں بھی قیام فرض ہے۔ نوافل بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں، بقیہ نماز جو سنت غیر مؤکدہ ہیں یا دوسرے مطلب کہ ہم نوافل وغیرہ پڑھتے ہیں، بیٹھ کر نماز پڑھی تو مطلب کہ اس کی صورتیں ہیں، لیکن ان میں قیام کرنا فرض ہے۔ فرضوں میں، وتر میں، نماز عیدین میں اور سنت فجر میں، یعنی کہ فرضوں میں بھی کھڑا ہونا اور فجر کی سنتوں میں بھی کھڑا ہونا یہ فرض ہے۔ اگر بلا عذر شرعی بیٹھ کر یہ نماز پڑھی تو نماز نہ ہوگی۔ بعض لوگ شوق سے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، نوافل وغیرہ، تو اگرچہ نوافل بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے لیکن ثواب میں کمی ہے، ثواب میں کمی ہو جاتی ہے، لہذا اللہ نے قوت دی ہوئی ہے تو اب کھڑے ہو کر ہی نوافل بھی ادا کیے جائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کر نفل نماز ادا کی ہے، لیکن اس کو ہم دلیل نہیں بنا سکتے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر نفل پڑھتے ہیں، ان کو دگنا ثواب ملتا ہے، اور اگر امتی پڑھے تو اس کو آدھا ثواب ملتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک صحابی رسول کو دیکھا کہ وہ نماز بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ کر نماز کیوں پڑھ رہے ہو، کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو دیکھا بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ فرمایا ایکم مثلی، تم میں میری مثل کون ہے؟ میں بیٹھ کے پڑھتا ہوں، اللہ مجھے ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے۔ مطلب اس میں یہ آقا کریم علیہ السلام کے لیے مخصوص ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ان کو خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح ایک صحابی رسول کا واقعہ ہے نا کہ وہ مطلب دیواروں کو پکڑ پکڑ کے چل رہے تھے، یعنی بہت کمزور تھے، نحیف تھے، تو آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ حالت کیوں کر بنائی ہوئی ہے؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو مطلب کہ صوم وصال میں دیکھتا ہوں، مسلسل روزے میں آپ ہوتے ہیں، روزے رکھتے دیکھتا ہوں، تو میں نے کہا چلو آپ کی سنت ادا کر لوں، میں بھی روزے رکھوں۔ آقا کریم نے فرمایا تم میں میری مثل کون ہے؟ مجھے میرا رب کھلاتا ہے، میرا رب پلاتا ہے۔ تو یہ ان کے خصوصیات میں سے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں آقا کریم علیہ السلام کی اتباع نہیں کی جا سکتی، کچھ سنتیں آقا کریم علیہ السلام کی ایسی ہیں کہ ان میں اتباع کر ہی نہیں سکتے ہم، جیسا کہ نبی پاک علیہ السلام کو اجازت تھی۔ آقا کریم علیہ السلام کی کتنی ازواج ہیں؟ 11 ازواج ہیں، اور بیک وقت تھیں، اور ہمیں یہ حکم نہیں ہے، ہم ایک وقت میں چار ہمیں اجازت ہے، اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے۔ تو کئی ایسی اور باتیں ہیں جس میں مطابقت ہم نہیں کر سکتے۔